اس نے جس انسان کو بھیجا تقدیر میں لکھا ہے کہ کتنا جیے گا، کتنی سانسیں لے گا، اور کب اس کی موت واقع ہوگی اور کہاں موت واقع ہوگی۔ شور مچانا، چلانا، ماتم کرنا، رخساروں کو پیٹنا، دامن کو پھاڑنا، صبر سے اور اس کی حدود سے خارج ہو جاتا۔ اور صدمات اللہ نے کیوں دیے؟ اللہ کے محبوب بندے سید المرسلین، اللہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ دنیا کے علائق سے کٹ کر میری طرف آ جائے، اس کی ساری توجہ میری طرف ہو۔ زینب کا بیٹا ان کی جھولی میں، اس کی سانسیں الجھی ہوئی تھی اور وہ لگتا تھا کہ سیاق موت میں دم توڑ دے گا، تو ماں بڑی پریشان، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں نمائندے کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ آئیں اور میرے بیٹے کو دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجع الیہا فاخبرہا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اس کی طرف لوٹ جاؤ، میری بیٹی کی طرف، اور اس کو جا کر خبر دو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا یا جو وہ لے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کے لیے جو وہ دے۔ مانا اگر کسی بندے کو اللہ نے موت دی، اس کی روح قبض کر لی، تو بندہ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا، اللہ نے دیا تھا، وہ اللہ کی عطا تھی، اس نے اپنی عطا لے لی، واپس لے لی، وہ آپ کی ملکیت تو نہیں تھی، اللہ کی عطا تھی، اللہ نے لے لی۔ اور وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو وہ کسی کو دیتا ہے وہ اسی کی شے ہوتی ہے، اس کی ملک اسی کے پاس ہوتی ہے، اس کا مالک تم نہیں ہو، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مملوک میں، اپنے ملک میں ہر قسم کے تصرف پر قادر بھی ہے اور اس کی مشیت کے تحت بھی ہے۔ چنانچہ یہ تعزیت کے الفاظ میں کوئی فوت ہو جائے، ہمارے یہاں فاتح خوانی کا رواج ہے، وہ بدعت ہے۔ یہ الفاظ ہیں تعزیت کے، یاد کر لو، یہ الفاظ پڑھا کرو، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی، ہر شے اس کے پاس ایک مقررہ وقت تک اور مقررہ میعاد تک ہے۔ کس کی موت کب آنی وہ علم اس کے پاس، وہ جانتا ہے۔ اس نے جس انسان کو بھیجا تقدیر میں لکھا ہے کہ کتنا جیے گا، کتنی سانسیں لے گا، اور کب اس کی موت واقع ہوگی اور کہاں موت واقع ہوگی، یہ سب اللہ کے علم میں۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، تو ہر شے اس کے پاس وقت مقرر کے ساتھ ہے، اس وقت مقرر کو وہی جانتا ہے۔ اس وقت مقرر پر موت دے دی تو اس میں اس کی حکمت سمجھو، اس کی تقدیر نافذ ہو گئی، اس پر کسی تعصب کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر یہ الفاظ کہہ دو، فمرها، اس کو حکم دو، فلتصبر ولتحتسب، وہ صبر کر لے اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لے۔ فلتصبر، صبر، صبر بولتے ہیں حبس نفس کو، اپنے آپ کو روکنا، یعنی یہ موقع جو ہے کسی عزیز کی وفات کا، موت کا، تو اپنے آپ کو روکو، نوحہ خوانی اور جزا فضا، شور مچانا، چلانا، ماتم کرنا، رخساروں کو پیٹنا، دامن کو پھاڑنا، صبر سے اور اس کی حدود سے خارج ہو جاتا۔ تم صبر کرو، اپنے آپ کو روک لو صبر کر کے، اور کوئی ایسی حرکت نہ انجام دو جو شریعت کے منافی ہو، اور ولتحتسب، صبر کر کے اللہ سے اجر لو، احتساب، اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنا، اس کا اجر طلب کرنا۔ اور کتنی حکمت کی بات ہے یہ، وہ عزیز تو فوت ہو گیا، اب آپ چیخ کر چلا کر اجر بھی ضائع کر دو، اجر تو حاصل کر لو، تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرو۔ تو بیٹی نے اس نمائندے کو دوبارہ بھیجا کہ بیٹی نے قسم دی ہے کہ آپ ضرور آئیے، قسم دی ہے۔ نبی علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ بڑے آپ رقیق القلب، اپنے اس نواسے کا وہ منظر دیکھ پاتے یا نہ دیکھ پاتے، اور کیا آپ کی حالت اور کیفیت۔ دراصل نبی علیہ السلام کو اس تعلق سے بڑے صدمات جھیلنے پڑے، جیسے جس بچے کی اطلاع مل گئی، اور آپ کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے۔ بڑا بیٹا جو سب سے ہوا 1.5 سال کا ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ سے تھا، یہ صدمے آپ نے جھیلے نا سارے۔ اور صحابہ بھی آپ کی پریشانی دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کا دکھ امت کا دکھ ہے، اور آپ کی پریشانی امت کی پریشانی۔ صحابہ بھی یہ سارے منظر دیکھتے کہ اللہ کے پیغمبر کو کتنے صدمات سے دوچار ہونا پڑا۔ اور صدمات اللہ نے کیوں دیے؟ اللہ کے محبوب بندے سید المرسلین، اللہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ دنیا کے علائق سے کٹ کر میری طرف آ جائے، اس کی ساری توجہ میری طرف ہو، بچے ہوں، اولادیں ہوں، کچھ نہ کچھ توجہ ان کی طرف تقسیم ہو جائے گی، تو ہر تعلق سے منقطع ہو کر میری طرف آ جائے،
خدیجہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا، بیٹے یہ کے بعد دیگرے فوت ہوئے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے جب ممبر پر ایک حدیث بیان کی، صحابہ نے سوچا کہ ہمیں کچھ اطمینان حاصل ہو۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ خطبہ دے رہے تھے، حسن گھر سے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے مسجد میں آ گئے، بڑا آپ کو اس وقت پیار آیا، ممبر سے اترے، اس کو ساتھ لے لیا، چمٹایا سینے سے، فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہو، وسوف یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ صحابہ اس حدیث کو سنا انہوں نے، اللہ کے نبی کی خبر ہے، پتھر پر لکیر ہے، مگر ساتھ اطمینان بھی، خوشی بھی، کم از کم یہ بیٹا بچپن میں فوت نہیں ہوگا، ہمارے پیارے پیغمبر کو دکھی نہیں کرے گا، اس قابل ہوگا کہ بڑا ہو اور صلح کرانے کے قابل ہو۔ اس خبر کو سن کر جہاں اس خبر پر ایمان لائے، وہاں کچھ خوشی بھی حاصل ہوئی کہ حسن رضی اللہ عنہ بچپن میں اللہ کے پیغمبر کو داغی مفارقت نہیں دیں گے، بڑی اس سے محبت کرتے تھے، اٹھاتے تھے، منہ چومتے تھے اور ان کو اپنا پھول کہتے تھے، اور میرے یہ بیٹے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، کیسی محبت۔ تو صحابہ کچھ ملول بھی تھے کہ بقیہ اولاد کی طرح یہ بھی داغ مفارقت دے، مگر یہ حدیث سن کر یک گنا اطمینان ہوا، کم از کم یہ بڑے ہوں گے اور صلح کرانے کے قابل ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے صدمات جھیلنے پڑے، آپ نے صبر کی وہیں سے تلقین کر دی، مگر بیٹی نے دوبارہ بھیجا قسم دے کر کے آپ ضرور آئیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام معه سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل، آپ کھڑے ہوئے اور دو صحابی آپ کے ساتھ اور بھی کھڑے ہوئے، ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ فدفع الصبی الیہ، بیٹی کے گھر آپ چلے گئے تو بچہ آپ کی طرف بڑھایا گیا، آپ کو دیا گیا، بچے کو آپ نے دیکھا، تقعقع، اور اس کا نفس، اس کا جسم جو تھا وہ کانپ رہا تھا اور سانسیں الجھی ہوئی تھی، کأنہ فی شن، گویا وہ ایک مشکیزے میں ہے، چمڑے کے مشکیزے میں جو خشک ہو چکا ہو، خشک چمڑا، پرانا چمڑا۔ ففاضت عیناہ، تو اللہ کے نبی اس بچے کو دیکھ کر رو پڑے، آپ کی آنکھیں بہہ پڑی اور آپ رو پڑے۔ یہ رونا ایک طبیعی فطری امر تھا، جب ابراہیم آپ کا بیٹا فوت ہوا تو ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل بڑا نمناک اور بہت ہی غمناک ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن میرے بیٹے ابراہیم تیرے فراق کا ہمیں صدمہ بہت ہے۔ تو یہ بچے کو دیکھ کر آپ بھی رو پڑے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فقال له سعد، سعد نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں، یہ آنسو کیسے پھر؟ قالت، آپ نے فرمایا هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ آنسو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھے، جو دل رقیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان دلوں میں ایسے صدمات دیکھ کر آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ آنسو کا بہنا اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الرَّحَمَاء، اور اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے رحماء بندوں پر۔ رحماء رحیم کی جمع ہے اور یہ مبالغہ صیغہ، رحیم فعیل کے وزن پر صیغہ مبالغہ، اور رحماء فعلاء کے وزن پر یہ صیغہ مبالغہ، معنی جو بندے کثیر الرحمت ہے، چھوٹی موٹی رحمت نہیں، زیادہ ان کے دلوں میں رقت ہو، زیادہ شفقت ہو، زیادہ رحمت کے جذبات ہو، اللہ ان بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آنسو جو ہیں یہ اس رحمت کے جذبے کے منافی نہیں ہے، نہ اسے روکا گیا۔ روکا کس چیز سے گیا؟ جزا فضا، ماتم، رونا دھونا، چیخنا چلانا، اور میت کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ بڑا شیر تھا میرا بیٹا، کبھی مکھی بھی نہیں ماری، فرشتے رکھ کے مارتے، تو کہاں کا شیر، تو کہاں کا شیر، بڑا نیک تھا، تو کہاں کا نیک ہے، تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ تو ایسے جملے کہنا جو جھوٹ پر مبنی ہو، اس سے منع کیا گیا، لیکن صرف آنکھوں کے آنسو ہوں اس سے منع نہیں کیے گا۔ کلام اور جزا فضا اس سے روکا گیا۔